نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت مجھ سے قبل میری جماعت کے مایہ ناز خطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پہلو پر روشنی ڈال رہے تھے اور کفار کی طعنہ زنی کا تذکرہ کر رہے تھے۔ آج میں کوشش کروں گا اللہ تعالی کی توفیق سے اور کتاب و سنت کے دلائل سے کہ یہ بات ثابت کر سکوں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو صادق اور امین کہنے والی قوم، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آمنہ کا لال عبداللہ کا لخت جگر ماننے والی قوم، آخر کیا وجہ ہوئی کہ نبوت کی اعلان سے پہلے امین بھی تھے، صادق بھی تھے، یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھنے والے بھی تھے، غریبوں کا خیال رکھنے والے بھی تھے۔ آخر وہ کلمہ کیا تھا جس کی وجہ پر اتنے حسین چہرے پر اتنے عظیم انسان کو گالیاں دی گئی؟ وہ کلمہ کلمہ نجات ہے جو آپ سے قبل آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر پیغمبر کی ذمہ داری یہی ہے، بعثت کا مقصد یہی ہے کہ قوم کو یہ بتلایا جائے لا الہ، کہ کائنات میں کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود برحق نہیں ہے، کوئی مختار کل نہیں ہے، کوئی عالم الغیب نہیں ہے، کوئی زمین اور آسمان کا مالک نہیں ہے، کوئی اولاد دینے والا نہیں ہے، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے، کوئی کشتیوں کو پار لگانے والا نہیں ہے، کسی کے ہاتھ میں عزت نہیں ہے، کسی کے ہاتھ میں ذلت نہیں ہے، کوئی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے۔ قوم کو جب یہ پیغام سنایا گیا، اس پیغام کے سنانے سے پہلے قوم آپ سے فیصلے کروایا کرتی تھی، آپ کے پاس امانت رکھا کرتی تھی، آپ کو اچھا اخلاق کا مالک جانتی اور پہچانتی تھی۔ آخر وہ کون سا کلمہ تھا جس نے مشرکین کی اسمبلیوں میں زلزلہ پیدا کر دیا، جس نے مکہ کی وادی کو پریشان کر دیا؟ وہ کلمہ یہی تھا لا الہ، لات کچھ نہیں کر سکتا، منات کچھ نہیں دے سکتا، عزا کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، حبل کچھ نہیں کر سکتا۔ جب قوم کے معبودان باطلہ پر ضرب پڑی، اب انہوں نے
کائنات کے عظیم ترین انسان سید البشر خیر البشر سید المرسلین امام الانبیاء خطیب انبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زبان سے بھی تیر اندازی کی، ہاتھ بھی اٹھایا۔ اللہ کے پیغمبر بیت اللہ کے اندر موجود ہیں، صادق اور امین کہنے والی قوم، عقبہ بن ابی معیط مکہ کا سردار آپ کے گلے میں چادر ڈال لیتا ہے، بل دے رہا ہے، آنکھیں باہر ابل آئی ہیں، آواز پڑتی ہے اپنے ساتھی کو بچاؤ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے دوڑتے ہوئے آتے ہیں۔ کیا کہا تھا؟ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم محمد کریم کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ اس کا اعلان یہ ہے، اس کا پیغام یہ ہے، اس کا دعویٰ یہ ہے، اس کی دعوت یہ ہے۔ یہ پالن ہار، لجپال، غریب نواز، بندہ نواز ایک ہستی کو مانتا ہے، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ یہی وہ پیغام تھا جس کی وجہ سے اللہ کے پیغمبر کو مکہ کے اندر ستایا گیا۔ امانت کے پیچھے نہیں، صداقت کے پیچھے نہیں، مظلوم کی مدد کی وجہ سے نہیں، بیوہ کے سر پر ہاتھ رکھنے کی وجہ سے نہیں، غریب کا سہارا بننے کی وجہ سے نہیں۔ اللہ کے پیغمبر کو جو تکلیف دی گئی، راستے میں کانٹے بچھائے گئے ہوں، بیٹیوں کو طلاق دی گئی ہو، بیت اللہ میں چادر ڈالی گئی ہو، ساتھیوں کو قتل کیا گیا ہو، صحابہ پر مار پڑی ہو، آگ کی پٹی کے اندر دھونی دی گئی ہو، گلے کے اندر رسی ڈال کر مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا ہو، یہ آخر ظلم کیوں تھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت کے معبودان باطلہ لات اور منات کی صورت میں، ود اور سعا کی صورت میں، یعوق اور نصر کی صورت میں اللہ کے پیغمبر اعلان کر رہے تھے لا الہ الا اللہ۔ لا نفی ہے، الا اللہ اثبات ہے، نفی اور اثبات سے مل کر کلمہ بنا ہے۔ پہلے انکار کرنا ہوگا، بعد میں اقرار کرنا ہوگا۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، پہلے طاغوت کا انکار ہے۔ آج اہل حدیث حرمت رسول پر جان دینے والے، پیغمبر کی ناموس پر جلسہ کرنے والے، یاد رکھنا اس پیغمبر کی عزت پر حملے کیوں کیے گئے۔ ابو جہل سے ایک شخص نے پوچھا تھا، اخنس بن شریک نے، کیا خیال ہے اے مکہ کے سردار، کیا تو محمد کو جھوٹا مانتا ہے؟ کہا کہ نہیں اے بے وقوف، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا نہیں مانتا۔ جو وہ دین لے کر آیا ہے، جو دعوت لے کر آیا ہے، جو لا کی تلوار وہ چلاتا ہے، لا الہ کہہ کر ہمارے خداؤں کو باطل کہتا ہے، لا الہ کہہ کر ان کی الوہیت کو چیلنج کرتا ہے، ہم اس دین کا انکار کرتے ہیں۔ آج اے کلمہ پڑھنے والے، حرمت رسول پر ہر ایک کو جمع کیا جا سکتا ہے، حرمت رسول پر پیغام دیا جا سکتا ہے۔ ہر مسلک اور طریقے کے لوگ تیرے بائیں اور دائیں چل سکتے ہیں، نبی سے محبت کا اظہار کر سکتے ہیں۔ جب انہیں تو یہ کہے گا اس نبی کی حرمت پر ہاتھ کیوں پڑا، اس کی بیٹیوں کو طلاق کیوں ملی، اس کے چچا نے اس کی ایڑیوں کو لہو لہان کیوں کیا، اس کے رشتہ داروں نے مکہ سے اس کو روتے ہوئے کیوں نکالا، اس کے سرداروں نے اس کی گرفتاری پر 100 اونٹ کا اعلان کیوں کیا، لا الہ کہ اس کا جرم یہ تھا، یہ پالن ہار لجپال غیر اللہ کو نہیں مانتا تھا۔ اے کلمہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ کہنے والے، محمد الرسول اللہ پڑھنے والے، حرمت رسول پر جلسے کرنے والے، جب تجھے یہ علم ہو لا الہ کا مطلب یہ ہے علی حجویری کچھ نہیں کر سکتا، لا الہ کا مطلب یہ ہے علی حجویری گنج بخش نہیں ہے، لا الہ کا مطلب یہ ہے یہ فوت ہوئے بزرگ انسان کو اولاد نہیں دے سکتے، لا الہ کا مطلب یہ ہے بری 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 کر دے میری قسمت کھری، لا الہ کا مطلب یہ ہے کوئی انسان قسمتیں کھری نہیں کر سکتا،
لا الہ